ایک لڑکا جینٹلمین کوٹ پہنا پینٹ پہنا سسرال گیا، ایک بڑھیا دیکھی کیا کہ کوٹ پینٹ نوجوان پہنا ہے، بوٹ پہنا ہے، چشمہ پہنا ہے، وہ بڑھیا دوڑتی بھی گئی یہ خط لے کر کے، خط پہلے زمانے کی بات ہے، ابھی نا موبائل ہے، وائرلیس ہے، خط کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ بڑھیا بولیے بیٹا رک 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 رک، تو نوجوان کھڑا ہو گیا، کیا ہے ممی؟ بولا بیٹا یہ میرا خط ہے، تھوڑا پڑھ کے سنا دو، میرا بیٹا بھیجا ہے دلی سے۔ یہ نوجوان خط لیا اور خط کھول کے دیکھ رہا، رونا شروع کر دیا، یہ نوجوان رونے لگا، تو یہ نوجوان کو جو روتے ہوئے دیکھی نا وہ بڑھیا سمجھی کہ لگتا ہے میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا، وہ بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ اب بڑھیا روئی، اس کی بیٹی آئی وہ بھی رونے لگی، اس کی بہن آئی وہ بھی رونے لگی، پتہ یہ چلا کہ 10-12 عورت مل کے رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، یہ لڑکا بھی رو رہا ہے، بڑھیا بھی رو رہی ہے، اور قربان جاؤ نوجوانوں، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ یہ میرے بیٹے کا خط تھا، یہ نوجوان کو ہم پڑھنے دیے ہیں، یہ نوجوان اب پتہ نہیں کیا پڑھا نہیں پڑھا، یہ رویا تو ہم لوگ بھی رو رہے ہیں، لگتا میرا بیٹا کو کچھ بیگ لو جو۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا ادھر سے، تو اس نوجوان کے ہاتھ سے خط لے لیا، بولا بھائی لاؤ تو خط، تم کہے رو رہے ہو؟ تو خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ امی ہم دلی میں ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کے نام سے ہم 5000 روپیہ لگا دیے ہیں، یہ پیسہ جب پہنچ جائے مل جائے تو اچھے سے دوائی دارو بھی کر لیجئے گا، اچھے سے کھائیے گا پیجئے گا رہیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ کا بیٹا منا۔ تو سارے لوگ پوچھنے لگا اس لڑکے سے کہ تم یہ خط دیکھ کے رونے کہے لگے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں رویا اس لیے کہ میں نے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کی، میں مدرسہ اسکول نہیں گیا، کاش میں پڑھا لکھا ہوتا، مدرسہ کالج اسکول گیا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، یہ خط پڑھ کر ہم تمہیں سنا دیتے، اس لیے اپنی زندگی پر میں رو رہا تھا، اپنی زندگی پہ رو رہا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، الحمدللہ ایجوکیشن کو فوکس کرو، تعلیم کو فوکس کرو، الحمدللہ ایک ہاتھ میں کتاب ہو، ایک ہاتھ میں قلم ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے؟ بھائی بولو بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے؟ ارے بولو نا بھائی، زور سے بولو نا بھائی۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، حج کرنا فرض ہے، اللہ نے کثرت کے ساتھ مال دیا ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا، تعلیم کا حاصل کرنا، ایجوکیشن کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اگر اس سے غفلت برتو گے، تعلیم سے دور بھاگو گے، تعلیم سے اگر آپ دور جاؤ گے، بتاؤ گزارا ہے؟ بھائی گزارا ہے؟ بھائی گزارا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے بچے کو تعلیم دو، اپنے بچے کو تعلیم دو۔ ایک وقت کھانا کھاؤ، ایک وقت کھانا کھاؤ، ایک وقت بھوکا رہ جاؤ، جو پیسہ بچے نا اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ، اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ، اپنی بیٹی کے پیچھے لگاؤ، اپنے بیٹے کے پیچھے لگاؤ، انشاءاللہ دیکھنا وہ بچہ کامیاب ہوگا، وہ بچہ نام روشن کرے گا، وہ بچہ خاندان کا نام روشن کرے گا، وہ بچہ قوم کا نام روشن کرے گا، وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، انجینئر بنانے سے پہلے، ماسٹر بنانے سے پہلے، پروفیسر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ 2022 میں یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں،
2022 میں نیٹ کا ایگزام ہوا بھائی، نیٹ کا ایگزام ہوا، مدرسے کے 1800 بچے کامیابی حاصل کیا نیٹ کے ایگزام میں۔ 1800 بچے، کتنے بچے کامیاب ہوئے بھائی؟ 1800 بچے نیٹ کا ایگزام نکالا، یعنی ڈاکٹر بنا 1800 بچے۔ اب وہ 1800 بچے کون تھے مدرسے کے؟ وہ حافظ قرآن تھے، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، جو اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے ڈاکٹر بننا مشکل نہیں ہے، انجینئر بننا مشکل نہیں ہے، وکیل بننا مشکل نہیں ہے، پروفیسر بننا مشکل نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ سائنسداں بننا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے۔